وہ جیسے ہی پلٹی سامنے والے نے اسے فوراً دبوچا اور اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی اور تبھی اسے گردن پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی انجیکشن تھا جو اس آدمی نے اس کے گلے کی طرف لگایا تھا۔ وہ درد سے کراہی اور وہ دھیرے دھیرے ہوش و حواس کھونے لگی۔ پکڑ بھی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ لہرا کر وہیں زمیں بوس ہو گئی۔ اس کا وجود بے جان ہوا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ہلانے چاہے لیکن وہ ساکت ہو گئی۔ آنکھیں نیم وا تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ کر وہ بھی زمیں بوس ہو گئے۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا اسے؟ اپنا بچپن، اپنی ماں، بچپن کے وہ لمحے جو ماں کی آغوش میں گزرے تھے۔ بابا، ماما، بابا کا چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں مونتی نیند کی آغوش میں جا رہی تھی۔ دماغ بھی معاف ہوتا گیا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ زہر دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیلنے لگا اور موت کی آغوش اسے خود میں سمونے لگی۔ وہ جیسے ہی حویلی کے داخلی دروازے میں داخل ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو خبر وہ آج سائیں کو سنانے جا رہا تھا، اس کے بعد اس کے جینے کے چانس کم ہو جانے تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں جہاں وہ مردان خان کی طرف بڑھا تھا، اب بڑے ہال میں بیٹھا چھوٹے سائیں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج پھر جناب کوئی خبر لائے ہیں؟ مارے چھپ چھپا کر روحان کے پیچھے مردان خانے میں آئی۔ روحان ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ گاؤں کی الہڑ موٹیار، موٹی موٹی گول آنکھیں، وہ بھی سرمے سے بھری، اور نازک سی گلابی کٹاؤ دار ہونٹ اور بھرے بھرے سفید گال، وہ روحان کے دل کو دھڑکا جاتی تھی۔ لیکن وہ مالکن تھی، روحان اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تم ہر بار نظریں کیوں پھیر لیتے ہو؟ مارج کی آنکھوں میں شرارت تھی لیکن لہجہ سنجیدہ۔ غصاخی معاف، ہمارے بیچ مالک اور نوکر کا رشتہ ہے، نظر اٹھا کر بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ مارج روحان کی میٹھی آواز میں تو کھو گئی تھی۔ بھلے وہ سر جھکا کر کھڑا تھا لیکن مارج کے دل کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ مارج کے جذبات کی لو روحان تک بھی پہنچ رہی تھی، اسی لیے وہ مارج کو اپنا اور اس کے بیچ فرق سمجھا رہا تھا۔ پر وہ کہاں سن رہی تھی؟ وہ تو محبت کی راہوں میں بے قدم جما چکی تھی۔ اب تو عشق کی ابتدا ہو چکی تھی۔ قدموں کی چاپ پر دونوں چوکنے ہوئے۔ مارج فٹ سے پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ آنے والا خوبرو نوجوان کلف لگی سفید شلوار قمیص اور بلیک واسکٹ پہنے، وہ مردان خانے میں اپنے دو بندوں کے ساتھ داخل ہوا۔ روحان نے ایک نظر اٹھا کر اپنے مالک کو دیکھا۔ سرخ اور سفید رنگت، گھنی مونچھیں اور ہلکی ہلکی بیئرڈ، ماتھے کا ایک بل اسے مزید باروب بنا رہا تھا۔ روحان سر جھکائے کھڑا تھا۔ بولو، کیا خبر لائے ہو؟ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھتے ہوئے روحان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے آدمیوں کو باہر بھیجا۔ چھوٹے سائیں، گستاخی معاف، خبر اچھی نہیں ہے۔ روحان نے ہمت جمع کرتے ہوئے تمہید باندھی۔ بہروز سائیں نے ترچھی نظروں سے روحان پر ڈالی۔ چھوٹے سائیں، بی بی کسی لڑکے کے ساتھ، روحان کڑک دار لہجے میں بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ روحان بھی فوراً کھڑا ہوا اور پردے کی اوٹ میں جو مارج چھپی تھی لرز کر رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوٹے سائیں، غلط بیانی کروں تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں، لیکن یہ سچ ہے، ثبوت ساتھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر روحان نے ایک لفافہ بہروز کی جانب بڑھایا۔ بہروز نے لب بھینچے اور قہر آلود نظر لفافے پر ڈالی اور روحان کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ یہ لفافہ کسی کی موجودگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ عزت تھی اس کی تو بچپن کی منگ ہونے والی بیوی، لیکن اس لفافے میں اس کے بد کردار ہونے کا ثبوت تھا۔ کیا اسے دیکھنے کے بعد بہروز اسے اپنی زندگی میں لائے گا؟ یہی سوچتے وہ وہاں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مارج فوراً باہر نکلی اور روحان کے پیچھے لگ گئی۔ وہ دروازے کے باہر اسے جا لیا، آواز دے کر روکا۔ وہ رکا تھا۔ کیا تھا اس لفافے میں؟ بھابھی سا کے خلاف کچھ؟ اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی ہے اس لفافے میں۔ نظریں جھکائے، دھیمی بھی لیکن لہجہ سرد تھا۔ اف، اس طرح تو بہت بڑا تماشا لگ جائے گا۔ بھائی سا نہیں چھوڑیں گے بھابھی سا کو۔ اچھا، مجھے بتا دو نا، کیا تھا اس میں؟ مارج نے رازداری سے پوچھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کہہ کر آگے بڑھا۔ اچھا، پھر کب آؤ گے؟ فوراً سے سامنے آ کر پھر سے راستہ روکا۔ جب چھوٹے سائیں بلائیں گے۔ آگے سے بھی چھٹ سے جواب آیا۔ روحان جو اس طرح اس کے سامنے آ جانے سے رکا،
اس کے سوال پر لب بھینچے۔ میں بلاؤں تو آؤ گے؟ فٹ سے اپنے دل کی بات کی۔ میں چھوٹے سائیں کے پاس کام کرتا ہوں، آپ کے پاس نہیں۔ ضبط سے آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ لڑکی مسلسل اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ جتنا روکھا رویہ وہ رکھتا اتنی ہی وہ پھیلتی۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی۔ رضوان کے جھٹکے سے نظریں اٹھیں۔ مارج کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر محبتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ایک پل کو روحان سہما تھا ان جذبوں کے آگے۔ روحان، نوکر اور مالک کا رشتہ تمہارے بھائی سان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں۔ اس کے الفاظ اس کو واپس لوٹ آئے۔ روحان تو بنا بل کے جھپکے اسے مسکراتا ہوا جاتے دیکھنے لگا۔ اسے اب یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سوچتے ہوئے خود بھی سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ روحان آخر کیوں آ جاتا ہے؟ آپ منع کر دیں اسے، نصرت بیگم نے شوہر سے کہا۔ بھابھی صاحب، اس سب میں روحان کا کیا قصور؟ جو بہروز سائیں کہے گا اس نے تو وہی کرنا ہے، غلام ہے وہ اس کا۔ سریا پھپھو دکھ اور غصہ ضبط کرتے بولی۔ نصرت بیگم نے ایک نظر نند پر ڈالی اور چپ ہو گئی۔ تبھی بہروز سائیں اپنے کمرے سے باہر آئے، بہت پرسکون۔ پتر سائیں، کیا ماجرا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نواز بخش سائیں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے پوچھا۔ جی بابا سائیں، ٹھہرے لہجے میں کہتا وہ سب کچھ سن کر گیا، جبکہ سب کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ پتر سائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ ہم آپ کے چچا سائیں سے خود بات کریں گے، نورالعین کے حوالے سے۔ نہیں بابا سائیں، بہروز بخت ابھی اتنا لاچار نہیں ہوا کہ اپنے مسئلے خود حل نہ کر سکے، اور آج اگر میں اپنا مسئلہ خود حل نہ کر سکوں تو کل کو گاؤں والوں کے مسئلے مسائل کیا حل کروں گا؟ بے فکر رہیں، ہر مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ بہروز بخت سائیں ان کو حیران اور پریشان چھوڑتا باہر نکل گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ اچانک فارا نے نور اور شان کو واش روم میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ سے منہ جوڑے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ دونوں جھٹ سے الگ ہوئیں، لیکن شرمندگی ذرا نہ تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ کچھ بھی کریں، نکلو جاؤ، اپنے کام سے مطلب رکھو۔ نور نے اسے جھڑکا۔ تھوڑی سی شرم کر لو، وہ تو لڑکا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم تو لڑکی ہو، اور لڑکی کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ فارا نے افسوس سے کہا۔ لیکچر دینا بند کرو، سمجھی تم؟ چلو شان، نور نے فارا کو حقارت سے کہا، اور فارا قریب سے ہی اکڑ کر شان کا ہاتھ تھامے گزری۔ شان نے فارا کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ونک کی۔ شدت ضبط سے فارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بات بڑھی جا رہی ہے اور کوئی نہیں تھا روکنے والا۔ فارا کو افسوس ہوا اور سر جھٹکتے خود بھی باہر نکلی۔ پلیز بھائی صاحب، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں کیوں آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاؤں گی؟ نور روتے ہوئے مسلسل اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور کا یونی میں کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اڑتی اڑتی یہ خبر اس کے گاؤں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اب وہ اپنے خون خوار بھائی کی عدالت میں کھڑی تھی۔ دیکھو نور، میں نے تم پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، اسی لیے سب کے خلاف جا کر تمہیں شہر پڑھنے کو بھیجا۔ اس سب کے باوجود اگر تم نے ہمارا سر جھکایا تو بھائی صاحب، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں اپنا سر خود قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتی، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں۔ نور کے آنسوؤں سے سارم کا دل بری طرح پسیجا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا وہ سب اس نے ایک بار پھر اگنور کر گیا۔ وہ بہن کے آنسوؤں سے پگھل گیا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ مارج سے خراب ہو۔ وہ اس کی بچپن کی منگ تھی تو نور بہروز کی، جو گاؤں کا سردار تھا، اور سردار کی منگ کے بارے میں جو خبریں گردش کر رہی تھیں وہی خبر اڑتی اڑتی بہروز سائی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سائم اس بات کو لے کر سخت پریشان تھا۔ اس کے اندر بھی خان کا خون تھا تو بہروز بخت کے اندر بھی خان کا خون تھا، اور کوئی بھی خان یہ کب برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چلے؟ سائم کو خود نہ کچھ کرنا تھا تاکہ بات بگڑنے سے پہلے ہی سنور سکے۔ نور نے شان کو فون میں لایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جواب میں شان نے بس اتنا کہا کہ وہ جلد از جلد واپس آئے، وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ نور کی آنکھوں پہ اس کے پیار کی پٹی چڑھی ہوئی تھی اور اسے اب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شان کے لیے وہ ہر حد پار کر دینے کو تیار تھی، اب شہر واپس جانے کی تیاری میں تھی۔
سائم خود اسے شہر چھوڑنے جا رہا تھا اور اس کی نگرانی کے لیے کچھ آدمیوں کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر وہاں تعینات کر دیا تھا۔ گاؤں واپس آتے ہی اس نے اپنے خاص ببر کو اس نے جو حکم دیا وہ اسے سن ششتر رہ گیا۔ سائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ببر گھبرایا تھا۔ جو سنا ہے وہی کہا ہے، سائم نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آپ کی بہن ہے، میں انہیں کیسے؟ ببر کو سائم کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ببر، بھولو مت، ہم خان ہیں اور خان عزتوں کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور وقت پڑنے پر جان لے بھی سکتے ہیں۔ کمر پر ہاتھ باندھے وہ سخت لہجے میں بولا۔ ببر کو چپ ہی لگ گئی۔ سائم خان کے کسی بھی فیصلے کے خلاف بھلا وہ کیسے جا سکتا تھا؟ ببر کے جانے کے بعد سائم گہرا سانس خارج کرتا اپنے کھیتوں کو دیکھنے لگا۔ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، ورنہ ہم یہی سمجھیں گے نور اس دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں پہلے افسردہ اور پھر سخت ہوا تھا۔ جان، میں کیسے ملنے آؤں؟ ہر وقت مجھ پر بھائی کے آدمیوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے نظر بچا کر نکلنا بہت مشکل ہے۔ نور میری جان، ایک بار بس مل لو، کوئی بھی بہانہ بنا کر کسی بھی طرح کر کے۔ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس کے بعد ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شان کے الفاظ پر نور نے اپنے دل پر محبت کی پھوار ہوتے محسوس کی۔ نہ جانے رشتہ، ناجائز تعلق، نامحرم کا ساتھ اور غلط راہ آپ کو اس وقت زیادہ اپنی طرف کشش کرتی ہے جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل تقوی کی بنیاد پر ہے، اور جب کوئی غلط راہ چن لیتا ہے اور دل سے اس طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں اس کے لیے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ نور جانتی تھی کہ اس کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے اس نے شان کو شادی کا کہا ہی نہیں۔ وہ صرف شان کے ساتھ وقت گزاری کر رہی تھی، اپنے دل کو بہلا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ دل بہلانے کا یہ سما بہت جلد اس کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم نے مجھے بلایا ہے؟ شان، ایک غیر گنجان آباد علاقہ جہاں دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ شان سے ملنے آئی تھی۔ شان اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گیا۔ محبت کے دیوانوں کے لیے جگہ معنی نہیں رکھتی جانے من، نزدیک آؤ نا، دوریاں مٹاؤ۔ شان اتنا کہتے ہی اسے اپنا قریب کیا۔ وہ سوچنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا۔ وہ جو ہلکی سی مزاحمت ہی کر پائی تھی اب وہ بھی چھوڑ دی۔ دونوں ہی اپنی دنیا میں مگن، ارد گرد کا ہوش بھلائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں ہی چوکنا ہوئے۔ کوئی ہے باہر؟ نور ڈرتے ہوئے بولی۔ کوئی تمہارا پیچھا کرتا تو نہیں پہنچ گیا یہاں؟ شان بھی فکر مندی سے بولا۔ ایسا ممکن تو نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ پھر نور پریشان ہوئی۔ قدموں کی چاپ ایک بار پھر سنائی دی۔ ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے، ورنہ پکڑے گئے تو سیدھا موت کے حوالے ہو جائیں گے، شان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اپنا اور نور کا حلیہ درست کرتے وہ نور کو بہت احتیاط سے اس جھونپڑی سے باہر لے آیا اور نظر بچا کر وہاں سے نور کو لیتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن دو آنکھوں نے اس کا کافی دور تک پیچھا کیا اور ان کی تصویریں بھی کھینچی۔ نہ جانے کب تک مجھے یہ جاسوسی والا کام کرنا پڑے گا۔ کوئی سخت قدم کیوں نہیں اٹھاتے بہروز سائیں؟ اس کی جگہ میں ہوتا تو کب کا اس دھرتی کے بوجھ کو ختم کر چکا ہوتا۔ روحان نے تنفر سے سوچا اور تمام تصویریں بہروز سائی کے نمبر پر سینڈ کر دیں۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ بھی وہاں سے نکلا تھا۔ اگلے ہی پل بہروز خان کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ روحان کے نام سے پکچر میسیجز تھے جو وہ گاؤں کا ایک مسئلہ لیے بیٹھا تھا، ان کو سن رہا تھا۔ روحان کے نمبر سے تصویریں اپلوڈ ہونا شروع ہوئیں، 1 2 3 4۔ ان تصویروں میں نور کی بے حیائی صاف نظر آ رہی تھی اور یہ پہلے سے بھی زیادہ بے باک اور انتہائی گری ہوئی تصویریں تھیں۔ بہروز سائیں کے ایک پل کو ہاتھ کانپے اور وہ اپنی جگہ سے یکدم کھڑا ہوا۔ سبھی نے حیرت سے بہروز سائیں کی تنی رگیں دیکھیں۔ بنا کسی سے کچھ بھی کہے وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بس اب بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے بہروز خان نے روحان کو کال ملائی اور اسے ساری پلاننگ سمجھاتے کال بند کر دی۔ تمہاری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے نور العین۔ اب تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔
بہروز کے اندر نفرت اور غصے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ نہ جانے اب یہ آگ کس کس کو اپنے اندر بھسم کرنے والی تھی۔ یار بس کل ہاتھ آتے آتے بلبل رہ گئی، ورنہ تمہارے بھائی نے خوب مزے کرنے تھے۔ شان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو فارا کے قدم تھمے تھے۔ وہ کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ارے یار شروع ہی کیا تھا بس ابھی۔ خیر 2 دن تک پھر لے کر جاؤں گا اسی جگہ اور اپنے دل کی مراد پوری کروں گا۔ اس کے بعد وہ کون اور میں کون؟ شان نے کہتے ساتھ ہی قہقہ لگایا۔ او میرے اللہ، یہ سب نور کے لیے بول رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ؟ فارا کو پسینے آنے لگے۔ وہ چپ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب وہ وہاں سے دور ہٹ گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی۔ نور کو اس شخص سے بچانا ہوگا، ورنہ یہ شخص نور کی زندگی برباد کر دے گا۔ فارا بس نور کا سوچے جا رہی تھی، اس بات سے قطعی نظر کہ وہ نور کو بچاتے بچاتے خود کسی مصیبت کا شکار ہو سکتی ہے۔ نور ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ شخص صرف اور صرف تمہارے جذبوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہارا استعمال کر کر تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ مت یقین کرو اس پر اتنا کہ بعد میں پچھتانے کو بھی کچھ نہ بچے۔ فرح مسلسل نور کو سمجھا رہی تھی۔ آج وہ گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ کچھ بھی کر کے نور کو شان کے چنگل سے آزاد کروا کر ہی رہے گی، لیکن سامنے بھی نور تھی، اپنی عزت کی پکی۔ وہ کہاں کچھ سننے والی تھی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر، اب جاؤ یہاں سے۔ نور نے ناک سے مکھی اڑائی۔ فرح افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ بہت پچھتاؤ گی تم اور رو گی اس وقت کو۔ پلیز یار دماغ کی دہی مت کرو اور جاؤ، بلکہ تم یہیں رکو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ نور تلخ ہوتے بدتمیزی کرتے خود وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ فرح اس کی پشت جاتے دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی کو اچانک زور سے بریک لگی تو موبائل پر مصروف بہروز خان نے ڈرائیور کو غصے سے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے، گاڑی کیوں روکی ہے؟ سائیں وہ لڑکی، ڈرائیور منمنایا۔ کون لڑکی؟ بہروز کے ماتھے پر بل پڑے۔ گاڑی کی ونڈ سکرین کی جانب نظر اٹھی جہاں ایک لڑکی رخ پھیرے شاید کسی جانور کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ ہٹاؤ اسے رستے سے، دیر ہو رہی ہے، بہروز خان بے توجہی سے کہتے واپس موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اے لڑکی ہٹو آگے سے۔ ڈرائیور نے وہیں سے ہانک لگائی لیکن اس لڑکی نے انسنی کر دی۔ مجبوراً ڈرائیور کو باہر نکل کر اسے سامنے سے ہٹانا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے اب اس کی طرف رخ پھیرا اور ماتھے پر بل ڈالے ڈرائیور کو دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی تیز ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اگر یہ بکری کا بچہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ جاتا تو اللہ کو کیا جواب دیتے؟ وہ لڑکی غصہ بھی دبے دبے لہجے میں کر رہی تھی، جبکہ اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ کا ٹاپ سورج کی روشنی پڑنے سے سیدھا اس کی چمک بہروز خان کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ بہروز خان نے ناگواری سے سامنے دیکھا جہاں ایک لڑکی کھڑی اس کے ڈرائیور سے بحث کر رہی تھی۔ بہروز خان اس کے انداز میں کھو سا گیا۔ اس کے ہلتے گلاب کی پنکھڑیوں سے لب اور لبوں کے پاس وہ کالا تل، براؤن آنکھیں، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اور گلابی آرز جو غصے سے مزید گلال ہو رہے تھے۔ اور سب کے علاوہ جو بات اس میں خاص تھی، وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ بہروز خان کو چونکا گئی۔ وہ لڑکی بھی اختیار ہی بہروز خان کی ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ ڈرائیور نے اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑتے معافی مانگی تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی، جبکہ چہرے پر ابھی بھی ناگواریت تھی۔ ڈرائیور واپس آتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ بہروز خان اسے ابھی دیکھ رہا تھا جو اب واپس مڑنے لگی تھی۔ سائیں وہ بکری کا بچہ آ گیا تھا اچانک گاڑی کے آگے، تو اسی لیے شور کر رہی تھی وہ لڑکی۔ معاملہ حل ہو گیا ہے، ڈرائیور نے مطمئن کرنا چاہا۔ کچھ دے دلا کر معاملہ رفع دفع کیا ہے؟ لاپرواہی سے موبائل کو دیکھتے اب وہ دلچسپی سے پوچھ بیٹھا۔ نہ سائیں، بہت سخت لڑکی تھی، معافی منگوائی ہم سے اس بکری کے بچے سے، تب جا کر جان چھوٹی۔ ڈرائیور بھی بھرا پڑا تھا، پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اس کی بات پر بہروز خان نے ایک پل اسے حیرت سے دیکھا اور دوسرے پل زوردار قہقہ لگاتے وہ ڈرائیور کو بھی حیران کر گیا۔ نور میری جان، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی محبت کو امر کریں۔ شان نے اس کے گال پر لب رکھتے اسے خود سے بہت قریب کیا۔ آج پھر یونی میں وہ دونوں ایک سنسان جگہ پر درخت کے نیچے اپنے پیار کی پینگیں چڑھا رہے تھے۔ شان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟
نور نے سوچتے ہوئے کہا۔ شان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ ہماری محبت میں یہ نکاح کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میں جانتی ہوں یہ ناممکن بات ہے اور اس صورت میں مجھے صرف موت ہی ملے گی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نکاح میں مر جاؤں، نہ کہ دل میں تمہیں رکھتے کسی اور سے نکاح میں۔ نور آج دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ اچھا میری جان، پریشان نہ ہو، میں کر لوں گا تمہاری خوشی کی خاطر یہ بھی، تم سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی شان نے نور کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ نور بھی پرسکون سی ہوتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ تم نے مجھے آج بہت بڑی خوشی دی ہے شان، تم مجھ سے جان بھی مانگ لو تو میں ہنستے ہنستے دے دوں۔ نور اس کے چہرے کو چومتی دیوانہ وار بولے جا رہی تھی اور شان تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ مزید حد کراس کر رہے تھے کہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے درخت کے پیچھے چھپے تھے۔ نور، تم مجھ سے اکیلے میں ملو نا، اب خود کو روک پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ جب تم کہو، جہاں تم کہو میں آ جاؤں گی۔ نور نے اس کے سینے پر سر رکھتے پیار سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دن تک ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، میں تمام انتظامات مکمل کر لوں گا تو تمہیں بتاؤں گا، تم آ جانا، اور اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ شان نے اس کے لبوں پر جھکتے محبت اور خماری سے کہا تو نور نے اس کے گلے کے گرد بازو حائل کیے۔ سچ کہتے ہیں جب 2 نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بابا سائی نے بھی کہاں پھنسا دیا ہے مجھے، اب نہ جانے کس فلائٹ سے آنا ہے انکل نے۔ بہروز خان نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ آج اس کے ماموں کی فلائٹ تھی، وہ انہیں ایئرپورٹ ریسیو کرنے آیا تھا اور اس کے بابا سائی نے اسپیشل اسے بھیجا تھا۔ فلائٹ میں ابھی بھی وقت تھا اور وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف فارا اپنے بابا کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئی تھی۔ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہے تھے۔ اس کا دل اداس تھا۔ اسماعیل شاہ کو جاتا دیکھ وہ افسردگی سے واپس مڑی تھی۔ اسماعیل شاہ کو الوداع کرتی جیسے ہی واپس پلٹی، کسی شخص سے بری طرح اس کا تصادم ہوا۔ مقابل نے فوراً باہوں کے حصار میں لیتے اسے گرنے سے بچایا۔ ایک پل کو فارا کو تو اس شخص کی خوبصورت آنکھوں میں کھو سی گئی۔ بہروز خان بھی اسے پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور آج اسے خود ٹکرا گئی۔ آپ کو ٹکرانے کا بہت شوق ہے؟ بہروز خان کے برجستہ پوچھنے پر فارا سیدھی ہوتی اس کے باہوں کے حصار کو توڑتی پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پر بل پڑے۔ آواز بھی بہت خوبصورت ہے آپ کی، آپ ہی کی طرح۔ بہروز خان اس کی آواز میں ہی کھو گیا۔ بہت ہی کوئی فلرٹی قسم کے انسان ہیں آپ، شکل سے تو شریف لگتے ہیں لیکن کیا؟ بہروز خان کو اس سے بات کرنا اچھا لگا۔ فرا نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ لیکن ہے نہیں، فرا نے منہ بناتے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو بہت شریف بندہ ہوں، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ بہروز خان کو اس لڑکی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ فرا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ اس شخص کی خوبصورتی وہاں موجود لڑکیوں کو رک رک کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی ڈریسنگ اور اس کی اسمائل بہت قاتلانہ تھی۔ کوئی بھی لڑکی آسانی سے فلیٹ ہو جاتی، لیکن مقابل بھی فارا تھی۔ فارا اسماعیل شاہ، جس کو ظاہری خوبصورتی کبھی متاثر نہیں کرتی تھی۔ بہروز نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں تو کس نے کہا میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں؟ آپ میرے آگے چل رہی ہیں۔ بہروز خان پہلی بار یوں کسی سے فری ہو رہا تھا۔ وہ انجان لڑکی تھی لیکن بہروز خان کے دل کے تاروں کو بری طرح سے چھیڑ گئی تھی۔ فارا نے پاؤں پٹکتے اسے دیکھا اور ایئرپورٹ سے باہر کا رخ کیا۔ وہیں بہروز خان کے قدم رکے اور اس کا ملازم اس تک پہنچا۔ انور، اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے مجھے، وہ بھی 2 دن میں۔ بہروز خان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، جس نے صرف ایک بار پلٹ کر غصے سے گھورا تھا۔ بہروز خان نے مسکرا کر چشمہ آنکھوں پر لگایا اور واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یار تو بندوبست کرنا، کل ہی وہ مال پہنچ جائے گا۔ فرا کلاس لیتی باہر نکلی کہ اسے شان کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اس کے علاوہ 5 لڑکیاں اور ہیں، ٹوٹل 6 لڑکیاں ہیں، کل ہی ڈیلیور ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھنا رقم جتنی کہی ہے اتنی ہی ملنی چاہیے۔ شان دھیرے سے بولا تھا، لیکن درخت کی اوٹ میں چھپی فارا سب واضح سن رہی تھی۔ ہاں، آج وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے، اس کے بعد وہ کسی سے ملنے کے قابل ہی نہیں رہے گی، کہتے ہوئے شان نے قہقہ لگایا۔ فرا دل تھام کر رہ گئی۔
یا اللہ، نور کیوں اپنی دشمن بنی ہو؟ یہ شخص تمہیں اور نہ جانے کن 5 لڑکیوں کی بات کر رہا ہے، ان سب کو بیچ دے گا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ فرح وہاں سے باہر نکلی۔ فرح شان سے کہاں مل رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے پتہ لگانا تھا ان دونوں کی مشترکہ دوست منزہ، اور وہ ضرور فرح کو بتا دیتی۔ اور پھر وہی ہوا۔ یونی سے چھٹی ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتی اس نے منزہ کو کال کی۔ منزہ نے پہلے تو بہت ٹالا، لیکن فرح کے صاف صاف الفاظ میں ساری بات بتانے پر نور کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے کچھ بھی نہ چھپائے۔ منزہ نے اسے نور اور شان کے ملنے کا وقت اور جگہ کا ایڈریس بتا دیا۔ پلیز فرح، اس بات کا خیال رکھنا میرا نام نہ آئے، پلیز۔ منزہ نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں آئے گا، بے فکر رہو۔ فرح ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ دونوں ملنے والے تھے، اور فرح کو نور کو ہر حال میں بچانا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ خالہ بھی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ خالہ بھی کو وہ بتا کر نکلی تھی کہ کسی ضروری کام سے جا رہی ہے، اور اگلے اس کے استنبول سے بابا کی کوئی کال آئے تو انہیں بالکل نہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اسے واپسی پہ دیر ہو سکتی ہے۔ خالہ بھی نے لاکھ پوچھا لیکن اس سے نہیں بتایا۔ ایک رکشہ کروا کر وہ مطلوبہ جگہ پہنچی۔ رکشے والے کو پیسے دیتے وہ آگے بڑھی۔ باجی، یہ علاقہ تو ٹھیک نہیں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں تو میں آپ کو واپس لے چلوں؟ رکشہ ڈرائیور پریشانی سے بولا، نہیں بھائی، مجھے کسی سے ملنا ہے، اگر نہ ملی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، فرح نے مسکرا کر کہا۔ تو اس شخص نے سوچتے ہوئے رکشہ واپس موڑ لیا۔ اس کے جاتے ہی فرح نے گہری سانس خارج کی اور آگے بڑھی۔ علاقہ واقعی سنسان اور ویران تھا۔ ارد گرد آبادی تھی ہی نہیں، دور دور تک جھگیوں والے تھے۔ وہاں بھی اس وقت مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ فرح کو تھوڑا ڈر لگا، لیکن انسانیت کے ناطے وہ نور کو بچانے کے لیے ہی یہاں آئی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی کہ وہ نور کو اکیلے بچا لے گی، نہ کسی کی مدد کے، بلکہ یہاں اکیلے آ کر خود کو بھی بہت بڑی مشکل میں ڈال چکی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے چہرہ چھپاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک طرف سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس سے ٹکرائی۔ فرح نے اسے سنبھالا، وہ بنا دوپٹے کی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو۔ وہ روئی تو فرح کو کرنٹ لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، نور ہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جسے اپنی عزت بچا کر بھاگی ہو۔ نور اسے لیے ایک بہت بڑی جھکی کے پیچھے جا چھپی۔ یہ سب کس نے کیا نور؟ اس کا روتا چہرہ، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان، بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ وہ شان اور اس کے دوست، وہ سب مل کر میرے ساتھ۔ پلیز فرح، مجھے بچا لو، تم سچ کہتی تھی وہ غلط انسان ہے۔ میں وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی فرح نے اپنی شال اس کے گرد لپیٹی۔ نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں سے نکلو، ہم ایک ساتھ نہیں نکل سکتے یہاں سے، الگ الگ نکلیں گے، میں تمہیں راستہ سمجھاتی ہوں۔ نور پلیز تم بھی ساتھ چلو، ورنہ وہ لوگ تمہیں۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، میری حفاظت اللہ کرے گا، تم جاؤ۔ نور نے اسے اپنی شال دیتے اسے وہاں سے نکالا۔ وہاں سے نکلتے ہی نور نے شان کو فون کیا، کام ہو گیا ہے، اب تم بھی نکلو وہاں سے، لیکن میرا دوپٹہ وہاں اس کے پاس پھینکنا مت بھولنا۔ کال کٹ کرتے وہ مسکرائی، مس نور، اب تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہوا کسی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ کچھ پل گزرے تو فرح کو اب اپنی فکر ستانے لگی۔ بنا دوپٹے کے میں کیسے نکلوں گی یہاں سے؟ ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں چھپی ہوگی۔ شان کی آواز ابھری تو نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ مدد فرما۔ نور نے چپ کر اپنے انہیں دیکھا۔ شان نے ہاتھ میں لپٹا نور کا دوپٹہ غصے سے وہیں پھینکا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد نور تسلی کرتی باہر نکلی اور وہ دوپٹہ اٹھا کر خود اوڑھ لیا، اور جہاں شان اور اس کے دوست گئے تھے ان سے مخالف سمت وہ بھاگی تھی۔ اندھا دھند بھاگتے وہ بڑی سی پرانی عمارت تک پہنچ گئی جو بہت ویران تھی۔ نور کو ڈر لگا، وہ چھپ کے آگے بڑھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اچانک کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور ایک طرف چھپ کر دیوار کے دوسرے پار دیکھنے لگی۔ نور کو یوں لگا اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے والے نے اسے فوراً دبوچا اور اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی، اور تبھی اسے گردن میں کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ وہ کوئی انجیکشن تھا جو اس آدمی نے اس کے گلے میں ایک طرف لگایا تھا۔ وہ درد سے کراہی اور دھیرے دھیرے
ہوش و حواس کھونے لگی، پکڑ بھی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ لہرا کر وہیں زمین بوس ہوئی۔ اس کا وجود بے جان ہوا جا رہا تھا، ہاتھ پیر ہلانے چاہے لیکن وہ ساکن ہو گئے، آنکھیں نیم وا تھی، 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے اور وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے، اپنا بچپن، اپنی ماں کی آغوش، بچپن کے وہ لمحے جو ماں کے سنگ گزرے، بابا ماما، بابا کا چہرے نگاہوں میں گھومنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں مونتی نیند کی آغوش میں جا رہی تھی، دماغ بھی معاف ہو گیا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ زہر دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیلنے لگا اور موت کی آغوش اسے خود میں سمونے لگی۔ اس شخص نے جھک کر اس لڑکی کا رخ اپنی طرف کیا جو اوندھے منہ نیچے گری، چہرے سے دوپٹہ ہٹا تو بہروز خان گنگ رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روحان، روحان! بہروز وہیں چلایا۔ جی سائیں۔ وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ اسلحے سمیت وہاں موجود تھا۔ ان کے آدمی چند قدم کے فاصلے پر تھے، پیچھے رک گئے تھے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بہروز خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہا۔ سائیں، اس کے اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے۔ یہ تو بھابھی سا نہیں۔ روحان کو بھی حیرت ہوئی۔ روحان نے اپنے آدمیوں کو نور کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ سائیں، یہ لڑکی چھونا مت۔ بہروز نے رضوان کو اس کی نبض کو ہاتھ لگاتے دیکھ فوراً روکا۔ سائیں، آپ نے یہ انجیکشن؟ روحان نے خالی سرنج اٹھاتے بہروز کو دیکھتے پوچھا۔ بہروز کا دماغ معاف ہو گیا۔ نور کی جگہ کوئی اور لڑکی کیسے سامنے آ سکتی تھی؟ بہروز نے آگے بڑھ کر اپنی شال اس لڑکی پر اوڑھائی اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر نکلا۔ روحان بھی ساتھ بھاگا۔ مجھے اس کا اینٹی ڈوٹ چاہیے روحان۔ گاڑی میں بیٹھتے روحان کو بہروز خان کی سخت آواز سنائی دی۔ سائیں، مل جائے گا لیکن گاؤں جانا ہوگا۔ روحان نے گاڑی گاؤں کے راستے پر ڈالی۔ فرنٹ سیٹ پر بہروز خان نے بیٹھے پہلو بدلا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کی 2 گاڑیاں بھی ساتھ تھیں جبکہ باقی نور کو ڈھونڈنے کے لیے وہیں تھے۔ زہر کا انجیکشن کب تک اثر کرے گا؟ پیچھے مڑ کر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ 2 گھنٹے میں۔ اگر اینٹی ڈوٹ نہ ملی تو لڑکی نہیں بچے گی۔ روحان کی بات پر بہروز نے سختی سے آنکھیں موند لی۔ وہ تو نور کے پیچھے آیا تھا، اس سے اطلاع ملی تھی کہ آج وہ اپنے عاشق سے ملنے والی ہے۔ بہروز نے اس کی سزا کے لیے ہی ایک ایسا انجیکشن بنوایا تھا جس کے لگتے ہی دھیرے دھیرے اس کی موت ہو جائے، لیکن عین موقع پر نور بھاگ نکلی اور جب دوبارہ نظر پڑی تو دوپٹے کی وجہ سے بہروز خان دھوکا کھا گیا۔ نور کی جگہ کوئی اور لڑکی سامنے آ گئی۔ کاش اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ گاڑی گھنٹے کے اندر گاؤں میں تھی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے روحان نیچے اترا۔ آپ اندر چلیں سائیں، میں بس ابھی لے کر آیا۔ بہروز خان اپنی شال میں اس لڑکی کو اچھی طرح لپیٹ کر اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ سبھی نے حیران نظروں سے بہروز خان کی طرف دیکھا۔ ملازمائیں، کیا نوکر چاکر، سبھی کی نظروں میں انتہا کی حیرانی تھی۔ اوپر سے بہروز خان کی شال میں لپٹا وجود دیکھنے کی کوشش سب نے کی۔ ایک ملازمہ بھاگ کر اندر کی جانب گئی اور گھر کے باقی لوگوں کو بھی اطلاع دی، جبکہ بہروز خان بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ فارغ کو اینٹی ڈوٹ کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ نواز بخت، خان اور نصرت بیگم کو بہروز نے ساری بات مختصر بتا دی۔ وہ انتہائی پریشان تھے۔ انہیں بہروز خان سے اس بات کی توقع ہی کہاں تھی کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ روحان، اس کا اثر کب تک ہوگا؟ روحان حکیم صاحب کو باہر چھوڑ کر آیا تو بے چینی سے پوچھا۔ بس 1 گھنٹے تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ شکر ہے زہر پوری باڈی میں نہیں پھیلا ورنہ پیرالائز ہو جاتی۔ لیکن کیا؟ وہ جو توجہ سے سن رہا تھا روحان کے لیکن پر چونکا۔ زہر گردن میں انجیکٹ کرنے سے جس نس میں وہ زہر گیا ہے اس سے دماغ میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ سائیں، باڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سر کے حصے میں کہاں تک خرابی ہوئی ہے یہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چل سکتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے، بولنے کی حس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، سننے کی یا یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ روحان نے تفصیلی بتایا تو بہروز خان سر پکڑ کر رہ گیا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ایک معصوم میری وجہ سے؟ بہروز نے سختی سے آنکھیں میچی۔ نور کا کچھ پتہ چلا؟ غصے سے پوچھا۔ نہیں سائیں، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔
لیکن مل جائیں گی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روحان انہیں تسلی دیتا باہر نکلا اور بہروز خان نے اندر کمرے کا رخ کیا۔ رکے، مارش نے موقع غنیمت سمجھا اور فوراً روحان کے سامنے آتے اسے روکا۔ کون ہے یہ لڑکی اور ادا سائی کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ ماتھے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ آپ خود پوچھ لیں۔ روحان سر جھکا کر آگے بڑھا کہ مارش نے پھر رستہ روکا۔ شام کا وقت تھا اور جہاں یہ اس وقت کھڑے تھے وہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ یہ عقبی دروازہ تھا، زیادہ تر روحان اسی دروازے سے آتا جاتا تھا۔ ان سے اگر پوچھنا ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی؟ نے روٹھے انداز میں کہا۔ مجھے نہیں پتا۔ روحان بنا اس کی طرف دیکھے ایک طرف سے ہوتے نکلنے لگا کہ مارش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے کیوں اگنور کرتے ہو مجھے؟ جانتے بھی ہو تمہارا یوں نظر انداز کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے، پھر بھی۔ روحان کی برداشت کی حدیں یہیں ختم ہوئی۔ اسے کلائی سے تھامے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا جہاں اندھیرا تھا اور درخت ہی درخت تھے۔ اس جگہ وہ دن میں بھی نہیں جاتی تھی۔ عجیب سا حویلی کا وہ حصہ تھا۔ خوف آتا تھا۔ درخت کے ساتھ زور سے لگا کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا غصے سے اس کے 14ویں کے چاند کی طرح صاف اور شفاف چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے قریب آتی ہو؟ تم میں شرم و حیا مر گئی ہے جو اس طرح نامحرم کے قریب آتی ہو؟ اس کی پرتبش سانسیں مارش کے چہرے کو بری طرح جھلسا رہی تھی۔ روحان سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی اسے۔ تنہائی میں کسی غیر مرد سے ملنے کا مطلب جانتی ہو؟ چھونا چاہتی ہو مجھے یا خود کو مجھ سے؟ شٹ اپ روحان، کیا بولے جا رہے ہو؟ کچھ احساس ہے؟ اس طرح کے الزام تراشی پہ مارش تڑپ ہی گئی تھی۔ غلط نہیں کہہ رہا، بار بار میرے قریب آنے کا ایک ہی مطلب ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، مجھ سے ناجائز تعلق بنانا۔ چٹاخ! مارش کا ہاتھ اٹھا تھا، بدلے میں روحان نے بھی اس پر ہاتھ اٹھایا لیکن بر وقت روک لیا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا ورنہ۔ مارش بہت سخت روحان سے ڈری تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا روحان اس کا قریب آنا غلط معنوں میں لے گیا۔ روحان اسے جھٹکے سے چھوڑ کے جا چکا تھا جبکہ مارش منہ پر ہاتھ رکھے وہیں درخت کے ساتھ بیٹھی روتی چلی گئی۔ آج اسے اپنی محبت کے لٹ جانے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کی پاک محبت پر کتنا گندا الزام لگا کر گیا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ فارا کو ہوش میں آتے 12 گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساری رات بہروز اس کے پاس بیٹھا رہا۔ نصرت بیگم بھی گاہے بگاہے چکر لگاتی رہیں لیکن بہروز خان تو 1 منٹ کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہٹا۔ اسے اتنا زیادہ گلٹ تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو سزا دے دے۔ فارا کو ہوش میں آتا دیکھ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں نرمی تھی۔ فارا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا دماغ ماؤ تھا، بالکل بلینک۔ فارا نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو بہروز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ فارا اس کے لمس پر کانپی تھی۔ تکیے کے سہارے بیٹھتے وہ بہروز خان کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فکر نہیں کریں، آپ محفوظ مقام پر ہیں۔ آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ دیا جائے گا۔ بہروز نے اس کی حیرانی دور کرنی چاہی۔ اس نے سخت شکر ادا کیا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ فارا نے بمشکل لب ہلائے۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بار بار بولنا چاہا لیکن اس کی آواز نے حلق سے نہ نکلنا تھا اور نہ نکلی۔ فارا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہیں دوسری طرف بہروز کے گرد روحان کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ اس نے پتھرائی نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے وہ بالکل نہیں جانتا تھا اور اب اس کے نہ بول پانے پر وہ خود پر ضبط کھویا وہاں سے باہر نکل گیا۔ فارا اس ساری صورتحال کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ یہاں کب سے تھی اسے نہیں پتا تھا لیکن لاسٹ ٹائم وہ ایک جگہ پہنچی تھی نور کو بچانے، یہ اسے یاد تھا۔ لیکن نور بچ گئی یا نہیں اس بات سے انجان تھی۔ ایک بار پھر اسے نور کی فکر ستائی، اس بات کے برعکس کہ اس نے یہ نہ سوچا کہ وہ بول نہیں پا رہی۔ اپنے سے زیادہ اسے دوسرے کی پرواہ تھی۔ فارا اسماعیل شاہ کو بیٹا کچھ تو بولو، نصرت بیگم نے کوئی 10ویں بار پوچھا تھا لیکن فارا کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد ابھی بھی بہروز خان کی شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس شال میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بہروز خان کے علاوہ سبھی آئے تھے لیکن فارا کو بہروز خان کا انتظار تھا
کہ وہ آئے، اس سے بات کرے اور اسے یہاں سے جا سکے، لیکن وہ نہیں آیا۔ دن سے رات، رات سے پھر دن ہو گیا۔ وہ بہروز خان کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کب تک رہے گی۔ ایک تو اس کی آواز کھو گئی تھی، اوپر سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس علاقے میں ہے۔ اس نے ایک ملازمہ سے پین اور پیپر منگوایا۔ اس دوران مارج اس کے پاس تھی۔ روحان کی دھتکار کے بعد وہ آج اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور سیدھا اس لڑکی کے پاس آئی تھی۔ فرح نے پیپر پر اپنا نام لکھا اور یہاں سے جانے کا کہا۔ مارج نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آپ کا نام تو بہت پیارا ہے، فارہ اسماعیل شاہ، ہم خان ہیں۔ آپ کہاں رہنے والی ہیں؟ ادا سائیں کو آپ کہاں سے ملی؟ مارج نے بہت اشتیاق سے اسے دیکھتے پوچھا۔ فارہ نے کچھ پل سوچا اور پیپر پر اپنے شہر کا نام لکھا۔ مارج اس کی رائٹنگ پر فدا ہو گئی۔ پلیز مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اپنے ادا سائیں سے کہیں مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ فارہ نے سب لکھتے پریشانی سے مارج کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ادا سائیں کو بابا سائیں نے آج بلوایا ہے۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں آپ کو شہر بھیجنے کا بندوبست کر دیں گے۔ مارج نے اس کی تسلی کرائی تو فارہ نے لب بھینچے۔ مارج وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی جہاں پرانی ملازمائیں کام میں مصروف تھیں اور ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ ان کی باتیں ایسی تھی کہ مارج کے قدم ٹھٹکے۔ ارے ایسا ہی ہوگا، ہمارے ہاں یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے، جس عورت پر مرد اپنی چادر ڈال دیتا ہے وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ اور تم نے دیکھا نہیں کس طرح چھوٹے سائیں اس لڑکی کو اپنی چادر ڈالے حویلی میں لائے۔ اب تو رسم کے مطابق دونوں کا نکاح ہوگا۔ ایک بڑی بوڑھی ملازمہ نے پر یقین انداز میں کہا۔ لیکن کیا وہ لڑکی مانے گی؟ ارے میں کہتی ہوں وہ شہر کی لڑکی ہے، مڑا وہ کیوں گاؤں کے خان سے شادی رچائے گا؟ دوسروں نے بھی مزید کریدا۔ ارے اندر کی بات ہے، تمہیں نہیں پتا، کل بڑی بیگم سا اور بڑے سائیں نکاح کی باتیں کر رہے تھے۔ چھوٹے سائیں تبھی تو 2 دن سے حویلی نہیں آئے، وہ اس لڑکی کے حوالے سے کچھ پتہ کروانے شہر گئے ہیں۔ دیکھو اب کب ہوتا ہے نکاح، یہ تو 16 آنے پکی بات ہے، دلہن تو یہ چھوٹے سائیں کی ہی بنے گی۔ اس بوڑھی ملازمہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا، جبکہ مارج تو وہاں سے فوراً اندر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے یہ سب کنفرم کرنا تھا اور یہ سب تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہیں دوسری طرف نور ادا سائیں کی منگ تھی، تو کیا وہ منگنی ختم ہو گئی؟ بہت سارے سوال تھے جن کے نور کو جواب چاہیے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یہاں سے جانا ہے، فرح نے آنسو پونچھتے پیپر پر لکھا، جبکہ بہروز خان اس کو یوں روتا دیکھ مزید پریشان ہوا۔ کل سے بات پوری حویلی میں پھیل چکی ہے، بہروز خان کا نکاح ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو وہ اپنی شال اڑا کر گھر لایا تھا۔ یہی رسم تھی اس خاندان کی، ایک بار جس لڑکی کو مرد اپنی چادر اڑا دیتا وہ اس کی محرم تصور کی جاتی، اور اب ان کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ فرح کو جب سے یہ نصرت بیگم نے بتایا کہ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا جا رہا ہے، تب سے وہ رو رہی تھی اور کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مڑا تم کیسے قبول نہیں کرو گی؟ جب سے آئی ہو بہروز سائیں کے کمرے میں ٹھہری ہو، اور اس کی چادر بھی تم نے اوڑھا ہے، اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ نصرت بیگم تھوڑا غصہ ہوئی تو فارہ سہم گئی۔ انجان لوگ، انجان جگہ، وہ کسی کو بھی تو نہیں جانتی تھی، اوپر سے اس کی آواز بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ کسی کو مدد کے لیے بھی کیا پکارتی، اور یہاں سب اس کا نکاح کرنے کی ٹھانے بیٹھے تھے۔ فرح نے بہروز خان سے ملنے کی ضد کی، اور اب وہ اس کے سامنے تھا، اسے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس بات نے اسے مزید تکلیف پہنچائی تھی۔ بہروز خان نے پیپر قلم اسے تھمایا تو وہ لب بھینچے آنسو پیتے اپنا مدعا لکھ گئی۔ دیکھیں میری بات آپ غور سے سنیں، آپ نے اپنے گھر جانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا، یہ رسم ہے یہاں کی، ورنہ آپ کو یہاں سے کسی صورت جانے نہیں دیا جائے گا۔ میں کیوں کروں آپ سے نکاح؟ اگلی بات لکھتے وہ غصے سے لال بھی ہو رہی تھی۔ کیونکہ آپ 3 دن سے یہیں پہ ہیں، اور جب لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہتی ہے تو معاشرے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاید آپ جانتی نہیں۔ بہروز خان اس بار تھوڑا سختی سے بولا، مجھے پرواہ نہیں، میں جانتی ہوں، اور میرا اللہ، میرے پاک دامن ہونے کی گواہی کے لیے مجھے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے ابھی اسی وقت میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ فرح بھی نڈر انداز میں اٹھتی اب بہروز خان کو دیکھ رہی تھی۔ ناممکن، یک لفظی جواب دیتا وہ کھڑا ہوا کہ فرح نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ وہ لب بھینچے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔
وہ جو بولنا چاہ رہی تھی بنا اس کے کہے بھی بہروز جان گیا تھا۔ مس فارا اسماعیل شاہ، تھوڑی دیر میں نکاح ہوگا، اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہوگا، لیکن نکاح تو لازمی ہوگا۔ اگر یہاں سے جانا ہے تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بہروز خان نے اپنے کالر کو نہیں چھڑایا تھا، کوئی بھی آج تک اس کے کالر تک نہیں پہنچا تھا۔ گریبان تک پہنچنے والے کے وہ ہاتھ کاٹ دیتا تھا، لیکن فرا کو وہ جو تکلیف دے چکا تھا اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فرا کی گرفت اس کے کالر سے ڈھیلی پڑی۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ پیپر پر کچھ لکھتی اس کے سامنے لائی۔ نکاح کے بعد مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ گے، وعدہ؟ فرا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ چھوڑ آؤں گا، لیکن کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ یہاں، بہروز نے اسے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا، اور باہر نکلتا چلا گیا۔ فرا بنت اسماعیل شاہ، آپ کا نکاح بہروز بخت خان ولد نواز بخت خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہروز خان پردے کے دوسری جانب موجود تھا، جبکہ فرا گھر کی خواتین کے ہمراہ موجود تھی۔ ماں یاد آئی، بابا یاد آئے۔ کیسے جواب دے گی سب کو وہ؟ کیسے سمجھائے گی سب کو؟ ایک کرب ایک ملال تھا، لیکن وہ ایک زندان میں قید نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا یہ نکاح اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ یہاں سے نکلتے ہی اپنے بابا کو سب بتا کر فوراً علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ویسے بھی وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ اس کے بابا بہت اچھے وکیل تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی جو جوڑے آسمانوں پر جڑ جاتے ہیں انہیں دنیا والے کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح کا پوچھا۔ فارا کے منہ سے خود قبول ہے نکلا۔ یہ معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارا ابراہیم شاہ اور بہروز بخت خان کا نکاح سر انجام پا گیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا۔ گھونگھٹ میں فارا کو مبارکباد دی گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود کو بچایا ہے یا مزید پھنسا لیا ہے۔ بہو رانی، اس گھر کی نئی مالکن، بہت بہت مبارک ہو جی۔ سبھی خواتین اب گھونگھٹ کے اندر منہ کر کے دھیرے سے فرا کا چہرہ دیکھتی، تعریفوں کے پل باندھتی، فرا کو مزید ڈرا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی، کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔ بہروز بخت خان کے نکاح کی خوشی میں پورے گاؤں کو کھانا کھلایا گیا اور خیرات بھی کی گئی۔ پورا گاؤں خوش تھا سوائے دوسرے گاؤں کے سردار سائم خان کے۔ سائم خان چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس کی بہن نے اس کا سر جس طرح دونوں گاؤں میں جھکایا تھا، اس کے بعد اس کے حصے میں صرف موت ہی آنی تھی۔ ایک رشتہ تھا وٹے سٹے کا جو ٹوٹ گیا، بہروز بخت خان کا بھی اور مارج کا بھی۔ لیکن اب مارج کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس طرح روحان نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کے بعد اس کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اب مسکرا نہیں سکتی تھی۔ مارج پتر، دیکھنا تو یہ ابھی تک نظیرہ کیوں نہیں آئی؟ ہال میں وہاں مٹھائیوں کے ٹوکرے لانے کو کہا، ابھی تک نہیں آئی؟ جی میں دیکھتی ہوں، وہ دھیرے سے کہتی وہاں سے نکلتی ہال کی جانب بڑھی۔ اپنے دھیان میں جاتے اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہا، نہ ہی وہ سامنے 2 سیڑھیوں کو دیکھ پائی، اور بری طرح سے لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ آنے والے شخص نے اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ جانا پہچانا لمس، خوشبو۔ مارج نے اپنی آنکھیں دھیرے سے وانکی تو سامنے وہ پوری آن بان شان سے کھڑا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں کی آنکھوں کی پیاس تھی جو آج بجھ رہی تھی۔ مارج بھی تو اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس دن سے اس نے سب جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے فرق کو جان کر اپنے قدم روک لے، لیکن اسے تو روک لیتا، اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف مارج کا تھا۔ مارج نے دھیرے سے اس کا بازو چھوڑا تو روحان بھی ہوش میں آیا۔ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہٹا۔ مارج نے رخ پھیرا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا یوں نظر انداز کر کے جانا، بنا کچھ کہے جانا، روحان کا دل بری طرح چھلی کر گیا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ وہاں سے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے نکاح کے بعد میرے گھر چھوڑ کر آئیں گے، اب آپ کیسے مکر سکتے ہیں؟ فارا کی آواز لوٹ آئی تھی۔ اب وہ غصے سے بولتی بہروز کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہروز نے گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آج ہی تو نکاح ہوا ہے،
آج کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ کچھ دن ویٹ کریں۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کل صبح ہی واپس جانا ہے، سنا آپ نے؟ غصے سے وہ بس بولتی چلی جا رہی تھی اور بہروز اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا، جو دلہن کے روپ میں سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ بہروز نے معصوم بنتے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ فرح کو اس کا یوں نظر بھر کر دیکھنا دل دھڑکا گیا۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اب کی بار وہ چہرے پر مسکینی سے تاثرات سجا چکی تھی، جس سے بہروز خان بہت محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، فکر نہ کریں، کل صبح کچھ کرتا ہوں۔ بہروز نے اپنی گھڑی اتارتے ایک طرف رکھی۔ فرح وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ کیا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ بہروز اس کی جانب پلٹتے پوچھنے لگا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ بہروز کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھیں اس کی بات سن کر۔ میں اپنے بستر پر سونے کا عادی ہوں، آپ چاہیں تو بستر شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اپنے بستر کی قربانی نہیں دے سکتا۔ بہروز نے صاف لفظوں میں فرح کو بتاتے اب باتھ روم کا رخ کیا۔ فرح نے لب بھینچے، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں یہاں صوفے پر ہی سو جاؤں گی، لیکن بستر کبھی شیئر نہیں کروں گی، وہ بھی کسی غیر شخص کے ساتھ۔ غیر شخص؟ خود سے سوال کیا۔ وہ تو اب غیر نہیں، دل نے جواب دیا، لیکن یہ سب وقت کی ضرورت تھا۔ وقت گزر جائے گا تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جوڑا ہے یہ رشتہ۔ خود کو مغموم تسلی دی جب اس نے چیخ چیخ کر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اب وہ اس کا مجازی خدا ہے۔ یہ لیں تکیہ، بنا تکیے کے سوئیں گے تو گردن میں درد ہوگا۔ بہروز فرح کو مسلسل صوفے پر کروٹیں بدلتا دیکھ بالآخر اٹھتا اس کے پاس تکیہ لے کر گیا۔ فرح نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر برا سا منہ بنا کر کروٹ دوسری جانب موڑ لی، جس کا مطلب تھا نہیں چاہیے۔ بہروز کو اس کا ایٹیٹیوڈ حیران کر گیا، لیکن ایسی دبنگ لڑکی ہی تو اسے اپنی لائف میں چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تو اس کی دھن دولت جائیداد رتبہ دیکھ کر اس کے نکاح میں آتے ہی اسے رجھانے کی کوشش کرتی، اپنی خوبصورتی سے بہروز کو اپنی طرف راغب کر سکتی تھی اور اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی، لیکن اس کا مسلسل گریز بہروز کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ دھیرے سے آگے ہوتے فرح کا سر اٹھا کر اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا۔ فرح نے اسے سخت گھوری سے نوازا تو وہ نرم اور دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لیٹتے ہوئے بھی اس کا سارا دھیان فرح کی طرف تھا۔ آج کے دن کے بارے میں سوچتے جہاں اس کے لب مسکرائے، وہیں اگلے دن کا سوچ کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے مجھے ٹریپ کیا، اب میں یہاں ایک پل مزید نہیں رکوں گی۔ فرح نے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ وہ 2 دن سے بہروز خان کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ یہاں نہیں تھا۔ حویلی میں وہ کسی اور سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ بہروز سے نکاح اس نے اسی شرط پر کیا تھا کہ وہ اسے واپس جانے دے گا۔ اب وہ خود غائب تھا، وہ اس حویلی کو اتنی سخت سیکیورٹی میں یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اب تک تو بھاگ گئی ہوتی، لیکن اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا اور اس نے بھاگنے کی پلاننگ کر لی تھی۔ اس کے لیے اس نے اس حویلی کے ایک ملازمہ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور آج رات اس نے حویلی سے بھاگنے کا پروگرام سیٹ کیا، یہ جانے بنا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ فرح رات کی تاریکی میں حویلی سے ملازمہ کے کپڑے پہنے ایک ملازمہ کی مدد سے اپنا حلیہ بدل کر نکل آئی۔ اب وہاں سے نکلتی حویلی کے حدود پار کرتی کچی سڑک پر جا پہنچی۔ کافی زیادہ بھاگتے اب وہ اس کو پکی سڑک پر آ گئی تھی۔ بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول گئیں، دائیں بائیں دونوں اطراف میں دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ یا اللہ، کہاں جاؤں؟ کس طرف کی سڑک شہر کو جائے گی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہاں سے شہر کتنا دور ہے۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما۔ فرح اوپر آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور سے نظر آئیں۔ اسے اندھیرے میں امید کی کرن دکھائی دی۔ گاڑی قریب آ رہی تھی۔ جنت نے دونوں ہاتھ ہلا کر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے مدد طلب کی۔ گاڑی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اچانک سے فرح کو اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ گاڑی رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا، چہرے پر سخت کرختگی اور بڑی بڑی مونچھوں کو بل دیا۔ ستانوم سدے، یعنی تمہارا نام کیا ہے؟
اس نے پشتوں میں پوچھا، جبکہ فارا کے تو اوپر سے ہی اس کی پشتوں گزری تھی۔ فرا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اسے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا، اسے جائے فرار ڈھونڈنا تھا۔ اب وہ پشتوں میں اپنے ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فرا نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ شخص چلایا اور اس کا ملازم فرا کا پیچھا کرنے لگا، اور 2 منٹ میں ہی وہ فرا تک پہنچا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لایا۔ اب وہ پھر اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ فرا کو اس سے سخت کرختگی آئی۔ اس نے شور مچانا چاہا۔ ملازم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تا ڈیرا ڈیرا آخی، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے گرد چکر لگاتے اس کا آنچل تھاما، جسے فرا نے جھٹکا دیتے چھڑایا۔ اس شخص کو سخت غصہ آیا اور اس نے فرا کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ دور زمین پر جا گری۔ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹا اور اس میں سے خون رسا۔ ابھی اسے سنبھل نہ پائی تھی کہ اس شخص نے فرا کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سر میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ پشتوں میں اسے بہت کچھ بکے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے فرا کو انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ ایک طرف دھکیلتا وہ فرا کو جھاڑیوں میں لے جانے کے لیے دھکا دے گیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر دور ہوا میں اچھال دیا۔ کہکا لگاتے وہ اب مکروہ ہنسی ہنستا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ فرا جھاڑیوں سے اچھی خاصی زخمی ہوئی، لیکن سامنے والے کے خطرناک ارادوں سے گھبراتی وہ اٹھ کر بھاگنے لگی کہ اس شخص نے فرا کو ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ فرا کی چیخ بلند ہوئی، اتنے کرب سے وہ چلائی کہ اس کے حلق سے آواز نکلتی وہاں گونجی۔ اس شخص نے فرا کے منہ کو دبوچا اور اس کی شرٹ کو کاندھے سے پھاڑتے وحشیوں کی طرح اس پر اپنے ناخن مارے۔ فرا تڑپ گئی۔ اللہ! وہ جتنا اونچا چلا سکتی تھی چلائی، لیکن وہ شخص رک نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف سے بھی شرٹ کے بازو کو پھاڑتا۔ اب وہ فرا کو زمین پہ بری طرح دھکا دیتا، قہقہ لگا رہا تھا۔ فرا اپنا آپ یوں ارزا ہوتے دیکھ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی، لیکن وہ اسے بری طرح دبوچ چکا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے گزرتی دکھائی دی۔ اس گاڑی میں بیٹھا بہروز خان اسے صاف دکھائی دیا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بہروز! وہ جتنی اونچی آواز میں چلا سکتی تھی چلائی۔ بہروز کے دماغ کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ خان! اب کی بار وہ اسے اس نام سے پکار گئی جو سب اسے کہتے تھے، خان۔ وہ شخص فرا کے چہرے کی طرف جھکنے لگا تھا کہ پاس پڑی ایک اینٹ پر فرا کا ہاتھ ٹکرایا۔ فرا نے وہیں پوری قوت سے اٹھاتے اس شخص کے سر میں دے مارا۔ اینٹ لگتے ہی وہ شخص درد سے دوہرا ہو گیا۔ فرا اپنے آپ کو سنبھالتی بمشکل اٹھی، لڑکھڑائی، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بھاگتے ہوئے آگے بڑھی کہ کسی کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ فرا کو لگا کہ اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی ہے۔ سر اٹھاتے کے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ خان! ایک پل کو تو فرا بھی سہم گئی۔ بہروز خان نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا اپنی چادر سے فرا کے بکھرے وجود کو ڈھانپا۔ فرا نے تشکر بھرے انداز سے اسے دیکھا، جبکہ وہ شخص غصے سے بھرا ہوا پھر سے فرا کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرا کو چھوتا، بہروز خان اس کے سامنے ڈھال بنتا اسے اپنے پیچھے کر گیا اور سامنے آنے والے شخص کی گردن کو بری طرح دبوچا کہ اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگیں۔ بہروز خان کے گارڈ نے اس شخص کے ڈرائیور اور 2 گارڈز پر بھی بندوقیں تان لیں۔ وہ بھی آگے بڑھ کر اپنے مالک کو نہ چھڑا سکے۔ چھوڑ دو سائیں! وہ شخص بلبلا کر رہ گیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی سردار بہروز خان کی عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ بہروز خان کے للکار پر پورا علاقہ گونج اٹھا۔ وہ شخص تو ہکا بکا رہ گیا۔ معاف کر دیں سائیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کر دوں؟ ارے کیسے معاف کر دوں؟ ان گندے ہاتھوں سے چھوانا! ایک لمحے میں وہ دونوں بازوں کو مروڑتا جھٹکا دے کر توڑ گیا۔ اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بآسانی سنائی دی۔ فرا نے ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے کیے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس شخص کی چیخو پکار ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اس کو لے کر جاؤ اور اتنا مارو کہ یہ مر جائے۔ بہروز خان کی سفاکیت اور نڈر فیصلے سے پورا گاؤں واقف تھا۔ اس تڑپتے شخص کو وہاں سے لے جایا گیا تو بہروز خان خود پر قابو کرتا فرا کی طرف مڑا جو اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔
بہروز خان اس کی جانب ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی، زمیں بوس ہوتی کہ بہروز خان نے اسے فوراً آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں سنبھالا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ فرح کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے خود کو نرم و ملائم بستر پر پایا۔ سر میں جیسے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اٹھتے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو بدلے جا چکے تھے۔ وہ لرزی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، تبھی مارج اندر داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی بھابھی صاحب؟ مارج کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہوں، میرے کپڑے؟ ارے بولتے بولتے رکی، اس کی آواز لوٹ آئی تھی۔ مارج نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی آواز لوٹ آئی ہے بھابھی صاحب؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں سب کو بتا کر آئی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے واپس مڑی، آپ کے کپڑے ہم نے تبدیل کروائے ہیں، بھائی صاحب حویلی نہیں ہے۔ ساتھ میں ایک آنکھ دبائی۔ فرح نے گہرا سانس خارج کرتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موندی۔ گہری کالی اندھیری رات گزر گئی تھی۔ دن کے اجالے نے دل پر لگی مہر بھی ہٹا دی۔ جس طرح بہروز اس کی عزت اور جان کا محافظ بنا، وہ دل سے اس کی ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں بہروز کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے، نرم گرم جذبات۔ وہ بہروز خان کے بارے میں سوچتے مسکرائی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا حیا پن۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کا لباس تک اس نے نہیں بدلا۔ اس بات سے فرح کے دل میں بہروز کے لیے مزید قدر و منزلت بڑھی تھی۔ میں یہاں سے بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ بہروز خان ہی میری اصل پناہ گاہ ہے، یہی جگہ ہے، میرے اصل محافظ تم ہو۔ وہ اپنی سوچوں پر مسکرا رہی تھی جب بڑی بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت خوشی سے فرح کا ماتھا چوما اور اس پر سے ڈھیروں پیسے وار دیے۔ سبھی ملازمائیں خوش تھیں، سبھی کو بہت کچھ نوازا گیا۔ پوری حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جانے لگا۔ آج میں اپنی بہو کو دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور آج پورے گاؤں کو کھانے کی دعوتیں عام ہوگی۔ نصرت بیگم بہت خوش تھیں۔ آج سب سے ہم اپنی بہو کا تعارف کروائیں گے اور اپنی بہو کا عہدہ سونپیں گے۔ ان کی باتیں سنتی فرح کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اماں بیگم، بھائی صاحب آ گئے، مارج نے اندر آتے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ تو نصرت بیگم نے سب ملازماؤں کو باہر بھیج دیا۔ بہروز خان اندر داخل ہونے پر نصرت بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ بہروز خان کو دیکھتے فرح کا دل بہت بری طرح سے سینے میں پھڑ پھڑایا۔ مبارک ہو بیٹا، بہو کی آواز لوٹ آئی ہے، ہمیشہ خوش و خرم رہو، اللہ آپ دونوں کو آباد رکھے، آمین۔ وہ دعا دیتی باہر نکلی تھی۔ بہروز خان نے ایک نظر فرح کو دیکھا جو پورے استحقاق سے اس کے بستر پر براجمان تھی۔ اس کی آنکھوں کی لو دیکھتے ایک پل کو بہروز ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ فرح خاموش بیٹھی رہی، جانتی تھی وہ ناراض تھا اس سے، جو اس نے حرکت کی تھی اس کے بعد ناراضگی جائز تھی، لیکن مناؤں کیسے؟ فرح کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شاور لیتا ٹال سے باہر بال خشک کرتا نکلا تھا۔ اس کی سلکی بال اس کے ماتھے پر گرتے اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ فرح کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ بہت ہمت کرتی وہ اٹھی تھی اور بہروز خان کے قریب آئی تھی، لیکن کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ اماں حضور نے آج ولیمے کی تقریب رکھ لی ہے تو اسے ہو لینے دیں، اس کے بعد 1 منٹ کی دیری کیے بنا آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، لیکن میری درخواست ہے آپ سے، تب تک آپ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جس سے آپ خود کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ میرا وعدہ ہے آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن مزید کوئی حماقت مت کیجیے گا۔ سخت گیر الفاظ، قصیلا لہجہ اور سپاٹ انداز۔ فرح کا دل چھلنی کر گئے۔ فرح کو خاموش پاتے وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ 2 آنسو آنکھوں سے بہتے فرح کے گالوں پہ بے مول ہونے لگے۔ وہ فرح کو اس کے گھر لے آیا تھا اور فرح کو حیرت تھی کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیسے جانتا تھا، لیکن اس نے پوچھنے سے زیادہ خاموشی کو ترجیح دی۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا، جبکہ فرح کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر رکھ دیا ہو اور بے جان لوتھڑا گھر کی دہلیز کی جانب بڑھا تھا۔ بنا ایک لفظ بہروز خان سے کہے وہ چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گئی۔
کتنی ہی دیر وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ بارش نے زور پکڑا تو مینا کھل کے برسا، جبکہ بہروز خان کو بالکل پرواہ نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑا کار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے گھر کو تکے جا رہا تھا، جہاں سے وہ ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پلٹا گاڑی کی جانب، ایک امید تھی جو بجھ گئی تھی کہ وہ کچھ کہے گی، وہ آئے گی، لیکن نہ اس نے کچھ کہا اور نہ وہ آئی۔ چکس خوردہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا کہ ایک دم سے مینا برسنا تھم گیا تھا۔ بہروز نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اپنے سر پر چھتری کو پایا۔ پلٹ کر دیکھا تو فرح خود بھیگتی اسے بارش سے بچا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں بھیگ رہی ہو؟ بہروز خان نے بے چینی سے چھتری کا رخ اس کے سر پر کیا۔ فرح کے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھوں کو رکھتا اس کے دل میں محبت کی کونپلیں کھلا رہا تھا۔ آپ بھی تو بھیگ رہے ہیں خان سائیں۔ فرح کا لہجہ بدلا تو الفاظ بھی بدل گئے۔ اس کے الفاظ پر غور کرتا وہ ٹھٹکا تھا۔ میں اوروں کے لیے خان سائیں ہوں، اپنوں کے لیے نہیں۔ اور جاؤ اندر، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، بہروز نے اتنی سنجیدگی بھرے انداز سے کہا کہ فرح کو غصہ سا آنے لگا۔ آپ اندر چلیں۔ فرح نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہروز نے اس کا ہاتھ دیکھا جو اب اس کے ہاتھ کے اوپر تھا اور پورے حق سے تھا۔ بہروز نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گاؤں واپس بھی جانا ہے، اپنا کیا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ ہو سکے تو میرے گھر والوں کو معاف کر دینا جنہوں نے زبردستی آپ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا، لیکن اب آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں رہ سکتی ہیں، بہروز نے اسپاٹ انداز میں کہتے گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا، جسے فرح نے غصے سے بند کیا کہ اسی لمحے اندر سے خالہ بی کی آواز ابھری۔ فرح نے اندر جاتے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ دوبارہ چھتری لیے بہروز سے ملنے آئی تھی کہ خالہ بی کو باہر آتا دیکھ وہ انہیں دیکھنے لگی، جبکہ بہروز کو دیکھتے ان کی جانب بڑھا، اور جس انداز سے دونوں ملے فرح کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے ملنے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو فرح کو بری طرح کھلا تھا۔ ارے بیٹا، اتنی تیز بارش ہے، اندر آ جاؤ نا، جب بارش رکے گی تو چلے جانا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خالہ بی کے کہنے پر اندر آیا۔ فرح نے اس کے لیے کافی بنائی۔ اتنی دیر میں وہ خالہ بی کے پاس بیٹھا ان کا حال احوال پوچھتا رہا۔ آپ انہیں جانتی ہیں خالہ بی؟ کافی بہروز کے سامنے رکھتے سنبھل کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، آپ کے اچانک غائب ہونے پر بہروز پتر نے ہی ساتھ دیا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی اور بہروز پتر نے ہی یقین دلایا کہ وہ آپ کو لے آئیں گے، اور بہروز پتر نے اپنا کہا کر دکھایا۔ خوش رہو بیٹا، وہ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے بولی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ خالہ بی سے بہروز خان نے کچھ نہ چھپایا تھا، اپنے اور فرح کے نکاح کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ وہ اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ بہروز خان واپس جانے کی اجازت لے چکا تھا، اور اب وہ گیٹ کی جانب بڑھا کہ میری بات سنیں بہروز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز رکیں۔ فرح اس کے پیچھے بھاگی تھی، اس کے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹا تھا کہ فرح اس سے بری طرح جا ٹکرائی۔ بہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچایا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس بات کو چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس سے بھی پیار کرنے لگی ہے، لیکن بہروز خان کو تو لفظوں کے اظہار کی ضرورت تھی۔ پلیز مت جائیں چھوڑ کر، فرح اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ آپ ہی تو چاہتی تھی یہ جدائی، فراق کا اکیلا پن، اسی بنا پر تو نکاح ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتا وہ فرح کے دل کے تار چھیڑے جا رہا تھا۔ ہوں تو آپ کے نکاح میں، کس طرح چھوڑ سکتے ہیں مجھے؟ فرح نے حق جتاتے اس کے پاس ہوتے پوچھا۔ نکاح کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ اب کی بار اسے سانسوں سے بھی قریب تر کرتا، وہ اپنی بھاپ سے بھی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسانے لگا۔ مت چاہیے، فرح نے دل کی بات کہنے میں دیر نہ لگائی۔ اس کا یہ شرمایا لجایا انداز بہروز خان کے دل پر بجلی بن کر گرا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرح اس کے لیے یوں بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر جھکتا محبت کے پہلے لمس سے آشنا کروا گیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ان لمحوں کے زیر اثر تھی۔ پھر سے کہو نا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت سے کہا۔ وہ گہری سانسیں لیتی بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ بہروز خان کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا
اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا پرسکون ہوتے آنکھیں موند گیا۔ اسماعیل شاہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ وہ اپنا پروجیکٹ چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ جو بات ان تک پہنچی تھی اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اڑ کر فارا کے پاس پہنچ جائیں۔ گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس جاگا۔ فارا، فارا، انہوں نے بے چینی سے آوازیں دیں تو وہ جو برستی بارش میں کھڑے ارد گرد سے بے خبر بھیگ رہے تھے آواز پر چونکے۔ بابا، فارا نے باپ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ اسماعیل شاہ بھی انہیں دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹکے، وہ بھی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فارا آگے بڑھی کہ ایک دم سے بہروز اس کے راستے میں حائل ہوا۔ فارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اپنی شال اس کے گرد لپیٹی، اس کو اپنی شال سے ڈھانپا، اس کا کانپتا وجود محسوس کرتا وہ اب کی بار ایک طرف ہوا۔ اس کا اتنا خیال، فرا تو دل و جان سے اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا اور ان کی طرف پیش قدمی کی۔ بابا، دھیرے سے انہیں پکارا، جن کی نظریں بہروز خان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں کی سیدھ میں دیکھتے فارا کا دل دھڑکا۔ بابا، کچھ غلط مت سمجھیے گا، میں آپ کو سب بتا دوں گی پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ایک طرف جان سے پیارے بابا تو دوسری طرف اس کا عشق تھا۔ ہاں، وہ اس کی دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نکاح کے بعد اس کے اندر محبت جاں گزیں ہوئی ہے یا بہروز خان کی اچھی عادات نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ لیکن جو بھی تھا، اب بہروز کو کھونے کے احساس سے اس کی جان جا رہی تھی۔ اندر چل کر بات کریں، اسماعیل شاہ نے سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب رخ موڑا۔ فارا نے بہروز خان کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ جائیں اندر، آپ کے بابا جان ہیں، ان کی بات سنیں اور ان سے اپنے دل کی بات کہیں۔ آپ بھی چلیں نا اندر پلیز، وہ منمنائی۔ میں یہیں ویٹ کرتا ہوں، آپ جائیں، پختہ انداز میں کہا۔ یہاں بارش میں؟ وہ پریشان ہوئی۔ بارش ہے تو کیا ہوا، آج بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے گرد شال کو مزید لپیٹتا اسے اپنے ہونے کا احساس بخش گیا۔ اسماعیل صاحب نے بہروز کو شکریہ اور فارا کو سب بتا دیا کہ کس طرح بہروز ساری سچائی بتاتے استنبول اس کے پاس آیا تھا۔ وہ نکاح میں بھی ان کی مرضی میں شامل تھی تو فارا کو سخت حیرت ہوئی، لیکن اسے اس بات کی خوشی ضرور ہوئی کہ اسے اپنے باپ کو کوئی صفائی نہیں دینی پڑی۔ وہ اس سے راضی تھے۔ فارا، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی جبکہ بہروز خان اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ آپ نور کو جانتی ہیں؟ اس اچانک سوال پر فرا چونکی۔ کیا کہا آپ نے؟ جانتی ہیں نور کو؟ فرا کو اچنبھا ہوا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ میری بچپن کی منگیتر تھی۔ بہروز نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نور آپ کی؟ فرا کے اندر کچھ چبھن سی ہوئی۔ بہروز اٹھ بیٹھا اور پھر اسے ساری بات بتا دی۔ فرا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ مشکل پوچھتے ہوئے بہروز کو دیکھا۔ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، سرد اور سپاٹ انداز میں کہتے وہ اٹھا۔ مطلب؟ وہ بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے جو کیا اس کے بعد اس کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ اس شخص کے لیے بھاگی، اپنا آپ اس شخص کو سونپا جس نے اس کا یوز کیا، اپنے دوستوں کے حوالے کیا اور اس کو نہ زندوں میں رہنے دیا نہ مردوں میں، اور پھر یہی نہیں، اسے بیچ دیا باہر ملک۔ بس کر دیں بہروز، مجھ سے نہیں سنا جائے گا۔ فرا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کرا دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ بہروز نے اسے خود سے لگا لیا۔ جانتی ہو، میں اسے خود سزا دینے والا تھا، لیکن اس کی جگہ آپ آ گئیں۔ فرا، اس دن اس کا دوپٹہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے لیے اپنے دوپٹے کو اسے ڈھانپنے کے لیے دیا، اور پھر مجھے کچھ دور اس کا دوپٹہ ملا تو خود کو… وہ بات مکمل نہ کر پائی۔ بس ہمیں ملنا تھا، اسی لیے اللہ نے آپ کو مجھ سے ملوا دیا۔ بہروز کے سینے سے لگی وہ بالکل چپ ہی ہو گئی۔ بہروز اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ واقعی اللہ نے اس کے نصیب میں کتنا پیارا جوڑ لکھا تھا۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ مارش سے اچانک نکاح کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ایسے کیسے کسی کمی کمین کو دے دیں؟ خان بیگم کی باتوں نے دروازے کے باہر کھڑے نفوس کے قدموں میں لرزش پیدا کر دی۔ آپ کمی کمین کسے کہہ رہی ہیں؟ بھول رہی ہیں آپ، اسی خاندان کا خون ہے۔
خان صاحب کی غصیلی آواز پر خان بیگم کے لب بھیج گئے۔ لیکن باپ تو کمی، بس ایک لفظ اور نہیں۔ میں نے اسے کبھی اس کے باپ کے نام سے نہیں جانا۔ میرے لیے وہ میری بہن کا اکلوتا بیٹا ہے، سمجھیں آپ؟ اور ان کا نکاح بہروز کی دلہن کی رخصتی کے دن ہی ہوگا۔ میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اگر آپ کی بیٹی نہ مانی تو؟ ایک اور تیر پھینکا، جس پر خان صاحب مسکرائے۔ تیاری شروع کریں خان بیگم۔ کہتے ہی وہ باہر نکلے تو دروازے میں ایستادہ وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کو رکے۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنی بہن کے سر پہ رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آج بھائی نے بہن کو ایک باپ ہونے کا مان بخشا تھا۔ آپ کا شکریہ بابا جان، آپ نے ہمارا مان رکھا۔ بہروز خان نے فرح کے بابا سے کی ہوئی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی تھی، اور فون پر اس جمعے کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ اس جمعے کو بارات جانی تھی اور پھر اسی دن ان کے ولیمے کی رسم تھی۔ تو وہیں بہروز خان نے مارج اور روحان کے نکاح کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن روحان کو پسند کرتی ہے اور روحان بھی، لیکن روحان کا ہمیشہ اس سے گریز برتنا بہروز سے کبھی چھپا نہیں رہ سکا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا روحان تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی بہن روحان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ اسی محبت کی خاطر اس نے روحان اور مارج کے لیے سٹینڈ لینے کا سوچا تھا، اور پھر بڑے خان آخرکار مان گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روحان کا باپ بھلے ہی ان کے ہم پلہ ان کے خاندان کا نہ تھا، لیکن اس کی ماں ان کے خاندان کا فرد تھی، ان کی سگی بہن تھی، اسی لیے وہ اس رشتے سے انکاری نہ ہو سکے۔ اور یوں روحان اور مارج کے لیے بہروز خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کر لیا۔ فرح کی بہروز سے فون پر بات ہوئی تھی۔ پرسوں وہ بارات لے کر آ رہے تھے اور سب کی دعاؤں تلے اسے رخصت ہونا تھا۔ فرح خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ڈیپ ریڈ رنگ کا لہنگا پہنے وہ آسمان سے اتری ایک پری محسوس ہو رہی تھی، جو ایک بار دیکھتا دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتا۔ اس کے حسن کا جوبن ہی تھا کہ بہروز نے اسے گھونگھٹ میں لانے کو کہا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ بہروز کے گھر والے بھی ہر رسم بہت خوشی سے کر رہے تھے۔ شام کو مارج کا نکاح تھا، اسی لیے فرح کی رخصتی جلدی کر دی گئی، لیکن وہ آنسو بہاتے خوش بھی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ نکاح مبارک ہو۔ مارج اور روحان کا نکاح بھی بہت احسن طریقے سے انجام پایا۔ دلہن بنی فرح نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سبھی کے لیے دعا مانگی۔ کچھ رسموں کے بعد فرح کو بہروز کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ آج وہ پھر اسی کمرے میں تھی جہاں وہ کتنے دن رہ کر گئی تھی، لیکن آج کے احساسات ہی کچھ الگ تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ گھونگھٹ میں خود کو وہ بہت محفوظ سمجھ رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکن کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھی تھی۔ بہروز خان نے شیروانی اتارتے ایک طرف رکھی اور قمیص کے کفلنگز کھولتے بازو فولڈ کیے۔ دھیرے سے اپنی دلہن کے پاس آتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو لب سے بے اختیار ماشاء اللہ ادا ہوا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، دھیرے سے کہتے فرح کے ماتھے پر دہکتے لب رکھے۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ بہروز اس کی حرکت پر زیر لب مسکرایا اور دراز کھولتے ایک باکس نکالتے اس کے سامنے کیا۔ فرح نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کھولیں اسے؟ فرح نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اس میں بہت ہی پیارے 2 کنگن دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ بہت پیارے ہیں، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، تھوڑا سا ڈیزائن چینج کروایا ہے۔ بہروز کہتے ساتھ اسے وہ کنگن پہنا بھی رہا تھا۔ مطلب خاندانی کنگن؟ یہ تو پھر میری منہ دکھائی نہ ہوئی۔ آپ نے خود کوئی گفٹ نہیں لیا میرے لیے؟ فرح منہ بنا کر بولی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے قریب ہوتے دھیرے سے اس کا دوپٹہ کاندھوں سے نیچے کرتے اس کے حسن میں کھونے لگا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن منہ دکھائی چاہیے مجھے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ بہروز زیر لب مسکراتا اٹھا تھا اور ایک اور باکس اس کی جانب بڑھایا، جسے فرح نے بہت خوشی سے تھاما۔ ابھی وہ کھولتی کہ بہروز نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ یا آپ صبح دیکھیں گی، ابھی مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ گھمبیر لہجے میں وہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا اس کے اور اپنے بیچ کے سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا۔ فرح بہروز کی ہمراہی میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔
وہ خوش تھی کہ اسے سچا پیار کرنے والا شریک حیات ملا ہے جو بالکل اس کے بابا کی طرح لگتا تھا۔ کہا تھا نا محرم بن کے آؤں گی، دیکھ لو میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ مارج اس کے کمرے میں آتے پورے حق سے اسے جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کی بات پر اسے کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ یہی غلطی کر گئی ہیں آپ، پہلے تو خود پہ بند باندھ دیتے تھے، اب جب کہ محرم بن گئی ہیں تو خود کو روکنا ٹوکنا بیکار ہے سب۔ کیوں نہ ان فاصلوں کو سمیٹ لیا جائے؟ ایک جنون کسی کیفیت میں بولتا وہ مارج کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ روحان، وہ بہت سخت گھبرائی۔ روحان نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرے لیے کل بھی تم محترم تھی اور آج بھی اتنی ہی محترم ہو۔ نکاح ہوا ہے، منکوحہ ہو میری، بیوی بھی بہت جلد بنا لوں گا۔ ایک آنکھ دباتے کہتے وہ اس کا رکا سانس بحال کر گیا۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے وہ اس کے سینے سے لگی مسکرا دی تھی۔ روحان نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے آنکھیں موند لی تھیں۔